علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم مسئلہ نمبر 87 کو پڑھیں گے۔ مسئلے کا عنوان ہے مسلمانوں پر کفار کو ولایت نہیں، اور اس کے ضمن میں جو آیت کریمہ ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ ہرگز کافروں کو مسلمانوں پر کوئی راستہ نہ دے گا۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ علماء کرام کے لیے بہت سے مسائل میں حجت بنتی ہے۔ علماء سے مراد یہاں فقہا ہیں، وہ علماء جو قرآن و سنت سے مسائل استنباط کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، چاہے وہ مجتہدین ہوں جیسے چاروں ائمہ کرام، یا پھر ان کے مقلدین میں جو فقہا اپنے امام کے اصول کی روشنی میں قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط کرتے ہیں۔ وہ تمام علماء کے لیے یہ آیت بہت سے مسائل میں حجت بنتی ہے۔ فرماتے ہیں اگر اس کا معنی یوں کیا جائے اللہ تعالیٰ ہرگز کافروں کو دنیا میں مسلمانوں پر حجت نہ بنائے گا، اگر یہ معنی کیا جائے تو یہاں دنیا میں کی قید ہے۔ اللہ تعالیٰ ہرگز کافروں کو دنیا میں مسلمانوں پر حجت نہیں بنائے گا، یہ معنی اکثر اور متعدد زبانوں پر متعارف ہے، یعنی بہت سے علماء نے اس کا یہی معنی کیا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی یہی معنی منقول ہے۔ قیامت کے دن میں حجت نہ بنانے کی بات نہیں کہی گئی ہے، یعنی دو مفہوم اس کے نکلتے تھے۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ دنیا میں کافروں کو مسلمانوں پر حجت نہیں بنایا اللہ نے، دوسرا معنی یہ نکلتا ہے کہ قیامت کے دن کافروں کو مسلمانوں پر حجت نہیں بنایا گا۔ تو ایک جگہ دنیا کی قید ہے، ایک جگہ آخرت کی قید ہے، تو قیامت کے دن کی قید کی بات کسی نے نہیں کہی ہے، سب نے یہی کہا ہے کہ یہاں دنیا مراد ہے، یعنی قیامت کے دن اگر کوئی کافر کسی مسلمان کے خلاف کچھ بولا تو اس کی صراحت اس آیت میں نہیں ہے، جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ سے یہ معنی منقول ہے۔ ان مسائل میں سے چند یہ ہیں جو اس آیت کریمہ سے استنباط کیے، یعنی یہ آیت علماء کرام کے لیے بہت سے مسائل کا ماخذ ہے اور حجت ہے۔ تو اس کا معنی کیا کیا صاحب کتاب نے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو دنیا میں مسلمانوں پر حجت نہیں بنائے گا، یہی معنی عمومی معنی ہے، اور یہی عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے۔ ایک معنی اور ہے کہ دنیا کے بجائے یہاں قیامت کے دن کو بولا جائے کہ اللہ قیامت میں کافروں کو مسلمانوں پر حجت نہیں بنائے گا، یہ معنی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے منقول ہے، لیکن اس معنی کی علماء نے پیروی نہیں کی ہے۔ ابن عباس نے جو معنی بیان کیا ہے اس کی پیروی کی گئی ہے۔ اب وہ مسائل دیکھیے جو اس آیت سے مستنبط ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ، کسی کافر کی کسی مسلمان کے خلاف شہادت گواہی جائز نہیں، اس لیے کہ اگر ایسی گواہی کو جائز کہیں تو پھر مسلمانوں پر ان کی ولایت آ جائے گی، جیسا کہ کتب کثیرہ میں اسے بطور نص بیان کیا ہے، کیونکہ شہادت گواہی اگر مان لی جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کافر کو مسلمان پر ولایت ہے، حالانکہ اللہ فرماتا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ کافروں کو مسلمانوں پر ہرگز حجت نہیں بنائے گا۔ دوسرا مسئلہ، کسی مسلمان کے نکاح کا کوئی کافر ولی نہیں بن سکتا اور نہ ہی وارث بن سکتا ہے، اور اس کا عکس بھی نہیں ہو سکتا، یعنی کسی کافر کے نکاح کا کوئی مسلمان بھی ولی نہیں بن سکتا اور کوئی مسلمان کسی کافر کا وارث بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ مسئلہ بھی اسی آیت سے ثابت ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان اور کافر کے درمیان ولایت کے رشتے کو ختم کر دیا۔ تیسرا مسئلہ، کوئی کافر کسی مسلمان کو خریدے گا تو یہ خرید و فروخت فاسد ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، اس خرید و فروخت کی بنیاد پر وہ مسلمان غلام نہیں کہلائے گا۔ اسے بیضاوی نے ذکر کیا، اور احناف
جو اس آیت سے یہ حجت پکڑتے ہیں کہ مرتد ہونے کے ساتھ ہی میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے، اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ اگر میاں بیوی میں سے فرض کر لیجئے شوہر مرتد ہو گیا، اب مرتد ہوتے ہی دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے گی، تو اس مسئلے پر استدلال احناف اسی آیت سے کرتے ہیں کہ چونکہ اب وہ مرتد ہو گیا، اب مرتد ہونے کے بعد جو ہے اب اس کی ولایت اس پر نہیں رہی، کیونکہ کافر کو مسلمان پر ولایت حاصل نہیں ہے۔ لیکن صاحب کتاب فرماتی یہ استدلال ضعیف ہے، اس لیے کہ اگر مرتد ہونے والا عورت کی عدت مکمل ہونے سے پہلے اسلام قبول کر لیتا ہے تو وہ بائنہ نہیں ہوتی۔ یعنی زید مثلاً خدا نخواستہ مرتد ہو گیا، اب اس کی بیوی چونکہ مسلمان ہے تو اس کے نکاح سے نکل گئی، تو اب وہ عدت گزاریں گی، تو عدت گزارنے سے پہلے عدت کے مکمل ہونے سے پہلے زید پھر اسلام قبول کر لیا تو وہ عورت بائنہ نہیں ہوتی ہے۔ تو بائنہ نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صرف مرتد ہونے سے میاں بیوی کے اندر جدائی نہیں ہوتی، کہ مکمل جدائی اسی وقت ہوں گی جب کہ وہ بائنہ ہو جائے گی، حالانکہ اس صورت میں بائنہ نہیں ہوتی۔ ہاں اگر وہ عدت کا وقت گزار دی اس کے بعد وہ بائنہ ہو جائیں گی۔ ھذا لفظ البیضاوی، یہ بیضاوی کے الفاظ تھے۔ چوتھا مسئلہ، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت سے ثابت کرتے ہیں اگر کافر مسلمان کے مال و اسباب پر غالب آ جائے تو وہ اس کے مالک نہیں بنتے ہیں۔ یعنی کافر اگر مسلمان کے مال و اسباب پر غالب آ گیا تو پھر وہ کافر اس کا مالک نہیں بنے گا۔ مثال کے طور پر مسلمانوں نے جو ہے ابتداء اسلام میں مکے میں زندگی گزاری، اس کے بعد مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے گئے، تو مسلمانوں کے مال و اسباب کے اوپر کافروں نے غلبہ حاصل کر لیا۔ تو امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ کافروں کے غلبہ حاصل کرنے کی وجہ سے کافر مسلمان کے مال کے مالک نہیں ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کافروں کو مسلمانوں پر دنیا میں ولی نہیں بنائے گا، ان پر حجت نہیں بنائے گا۔ یہ امام صاحب یعنی امام شافعی کا مذہب ہے جو کتب اصول میں مذکور ہے۔ یہ چار مسائل یہاں تک ذکر ہوئے۔ فرماتے ہیں مختصر یہ کہ یہ آیت کریمہ جس طرح احناف کے لیے بعض احکام کے اس بات میں حجت بنتی ہے، یہ آیت جس طرح حنفیوں کے لیے بعض احکام ثابت کرنے کے لیے دلیل بنتی ہے، اسی طرح شافعی حضرات بھی اپنے بعض مسائل اس سے اخذ کرتے ہیں، اسی آیت سے بعض مسائل کا استنباط کرتے ہیں، اخذ کرتے ہیں۔ دونوں طرف کے دلائل کتب فقہ اور اصول فقہ میں موجود ہیں، وہاں رجوع کیا جائے۔ اہل اصول نے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب و موقف یعنی جو پیچھے بیان کیا گیا ابھی، غلبے کی صورت میں کافر کسی مسلمان کے مال کا مالک نہیں ہو سکتا، یہ امام شافعی کا مذہب ہے کہ اگر کافروں کو غلبہ ہو گیا مسلمانوں کے اوپر تو کافر غلبہ ہونے کے باوجود مسلمان کے مال کا مالک نہیں ہو سکتا۔ اس مسئلے کے جواب میں لکھا ہے اہل اصول نے احناف کے، اس کے جواب میں لکھا ہے کہ نص مذکور اپنے عموم پر نہیں، یعنی وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، یہ اپنے عموم پر نہیں ہے، اس لیے کہ ہم بکثرت اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ کافر مسلمان پر جب غالب آ جاتے ہیں تو پھر وہ انہیں قتل کر دیتے ہیں، اور جب مسلمانوں کی اموال یعنی مال و دولت پر غالب آتے ہیں تو اسے غارت کر دیتے ہیں، اسے ہلاک کر دیتے ہیں۔ اور جب نص مذکور کو اپنے عموم پر جاری کیا جانا ناممکن ہے تو پھر اسے اخص الخصوص پر محمول کیا جائے گا، اور وہ ہے ولایت کا راستہ، یعنی نکاح کر دینے کی ولایت۔ اگر اس کو عموم پہ رکھا جائے تو پھر یہ مشاہدات ہیں ہمارے کہ جب مسلمان کے مال کے اوپر کافر غالب آ جاتے ہیں تو اسے ہلاک کر دیتے ہیں، یا پھر مسلمانوں کے اوپر کافر غالب آ جاتے ہیں تو انہیں قتل کر دیتے ہیں۔ تو اگر یہ آیت اپنے عموم پہ ہوتی اور معنی یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی بھی لحاظ سے کافروں کو مسلمان پر حجت نہیں بنائے گا تو پھر کوئی کافر مسلمان کو قتل نہیں کرتا،
اور کوئی کافر غلبے کے بعد مسلمان کے مال کو ہلاک نہیں کرتا، حالانکہ لوگ ہلاک کر دیتے ہیں اور قتل بھی کر دیتے ہیں۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ یہ نص اپنے عموم پر باقی نہیں ہے، اور اس کو اپنے نص پر باقی رکھنا ممکن بھی نہیں ہے، تو پھر اسے اخص الخصوص پر محمول کیا جائے، اس کا خاص معنی لیا جائے، اور وہ کیا ہے؟ ولایت کا راستہ، یعنی جس کو نکاح کرنے کی ولایت حاصل ہے تو اس پر اس کو محمول کیا جائے، یعنی کافر مسلمان کا نکاح نہیں کر سکتا، اس کے نکاح کا گواہ نہیں بن سکتا۔ آگے دیکھیے، امام زاہد رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں ہے کہ کافروں کو مسلمانوں پر فتح و نصرت مل جانا جائز ہے، یعنی یہ جائز ہے، ممکن ہے کہ کافر مسلمانوں کے خلاف کامیاب ہو جائیں، جس کی وجہ مسلمانوں کی آزمائش ہو۔ گویا کہ امام زاہد کے کلام کا خلاصہ اور ان کا جو منہج ہے وہ یہ ہے کہ آیت گویا کہ اپنے عموم پر ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو اعتراض پڑ سکتا ہے کہ کبھی جنگوں میں کافروں کو غلبہ مل جاتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ نصرت مل جانا یہ جائز ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی آزمائش ہو، یعنی مسلمانوں کو آزمائش ہو، یعنی آیت کریمہ سے اس بات پر استدلال درست نہیں ہے کہ کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں پر فتح و غلبہ حاصل نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے۔ آیت کریمہ میں ذکر کیے گئے راستے سے مراد دین میں باطل سے حجت پکڑنا، یعنی کافر اپنے باطل دین کو حجت و دلائل کے ذریعے مسلمانوں کے دین پر غالب نہیں کر سکیں گے، ان کے دلائل اسلامی دلائل کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکیں گے، یہ معنی بہت بہتر ہے۔ اور یقیناً 1400-1500 سال کے بعد بھی آج جو ہے دنیا کے کسی بھی خطے میں دین اسلام کے جو دلائل ہیں، اس کے ثبوت کے جو دلائل ہیں اور دوسرے مذاہب کے جو دلائل ہیں، کبھی بھی کسی بھی مقام پر اسلام اپنے دلائل کی بنیاد پر کمزور نہیں ہوا ہے، اور نہ کوئی اسے مغلوب کر سکا ہے۔ تو یہ معنی بہت بہتر ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے، یا یہ کہ آیت کریمہ سے مراد قیامت کے دن کا راستہ ہو، یعنی کل قیامت میں کافر اپنے کفر کے صحیح ہونے اور مسلمان کے دین کے غیر صحیح ہونے اور اپنے آپ کو مسلمان سے برتر ثابت کرنے میں کوئی راستہ نہیں پائیں گے، یہ معنی بھی ٹھیک ہے۔ اگر امام زاہد کی اس گفتگو کو دیکھا جائے تو پھر دنیا میں اور آخرت میں کی قید لگانا یہ بے محل ہوگی، بلکہ اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے مانا جا سکتا ہے۔ آگے دیکھیے، بعض دفعہ اس آیت کریمہ سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ کسی کافر کو مسلمان فوج کا سپہ سالار اور مسلمانوں کا مخدوم یعنی لیڈر اور رئیس جیسے وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، صدر وغیرہ بنانا جائز نہیں ہے، یعنی مسلمان ملک ہے جہاں مسلمانوں کی اپنی حکومت ہے، مسلمانوں نے اب جمہوریت کا دور ہے، اپنے ووٹ کی طاقت سے جو ہے حکومت حاصل کی، اب وہ مسلمان مثلاً کسی شخص کو وزیر اعلیٰ بنا دیں غیر مسلم کو، یا کسی غیر مسلم کو وزیر اعظم بنا دیں، یا صدر مملکت بنا دیں، یا پھر فوج کا سپہ سالار کسی غیر مسلم کو بنا دیں، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جب کافروں کی مسلمانوں کے خلاف شہادت ناجائز ہے، یعنی گواہی ناجائز ہے، جو مذکورہ درجے سے ادنا مرتبے کی بات ہے، یعنی کسی کو فوج کا سپہ سالار بنانا یہ بہت اونچا مرتبہ ہے، اور کسی کافر کی گواہی کو قبول کیا جانا یہ نیچا مرتبہ ہے۔ تو جب کافر کی گواہی قبول نہیں کی جاتی ہے جو ادنا مرتبہ ہے، تو پھر فوج کا سپہ سالار بنانا کافر کو، یا مسلمانوں کا وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ یا صدر مملکت بنانا یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ دیکھیے فرماتے ہیں کہ کیونکہ جب کافروں کی مسلمانوں کے خلاف شہادت ناجائز ہے جو مذکورہ درجے سے ادنا مرتبے کی بات ہے، تو پھر سپہ سالاری وغیرہ کیوں کر جائز ہو سکتی ہے، جبکہ یہ گواہی سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ لہٰذا بطریق اولا کافروں کو سپہ سالار بنانا اور اعلیٰ مناصب دینا یہ ناجائز، اعلیٰ مناصب دینا ان کا ناجائز ہونا بھی ثابت ہوتا ہے، کیونکہ ان مناصب میں، ان عہدوں میں ان کی مسلمانوں پر کمال ولایت پائی جاتی ہے۔ جب ایک شخص اس اعلیٰ عہدے پر بیٹھ جاتا ہے، اب ظاہر سی بات ہے اگر کوئی فوج کا سپہ سالار بنا، اس فوج میں مسلمان بھی ہیں جو فوجی کے درجے میں ہیں، جوان کے درجے میں ہیں، جوان کے مرتبے میں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جو کمانڈر ہے اس کو اس پوری فوج کے اوپر کمال ولایت حاصل ہو جائے گی، اور مسلمان جو ہیں ان کے خادم ہوں گے، وہ کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے اور مسلمان ان کے حکم کے
ماننے کے لیے دست بدستہ غلام کی طرح حاضر ہوں گے۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم یہ باتیں ہمارے زمانے میں کثرت سے دیکھنے میں آ رہی ہیں، یہ فساد اس دور میں زوروں پر ہے۔ اے وہ لوگو جو اس قسم کی ولایت کو جائز قرار دیتے ہو، تمہارے لیے ہلاکت اور تباہی ہو۔ کیا تم اندھے ہو؟ تمہیں یہ نہیں دکھائی دیتا کہ ایسے کافر جو مسلمانوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں؟ صاحبان ایمان، علماء اور صلح امت سے ان کا کیا سلوک ہوتا ہے؟ مساوات اور قاضی صاحبان سے ان کا کیسا رویہ ہوتا ہے؟ اپنے ناپاک ہاتھوں سے وہ کس طرح انہیں پیٹتے ہیں، گندے اور نجس پاؤں سے کس طرح وہ انہیں ٹھوکریں مارتے ہیں، اور مختلف اہانت آمیز طریقوں سے ان کے ساتھ پیش آتے ہیں اور ذلت آمیز طریقے اختیار کرتے ہیں۔ یہ صورتحال ہمارے بعض مشائخ اکرام سلمہم اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض رسائل میں بیان فرمائی ہیں، اور ان باتوں کے لیے دلیل اور استشہاد کے طور پر اسی آیت کریمہ کو پیش کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ قول باری تعالیٰ ہے لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مسلمانوں کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ کافروں کو دوست بنائیں مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، اے ایمان والو ان لوگوں کو تم دوست مت بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق بنا دیا ہے، اہل کتاب میں سے جو تم سے پہلے گزرے، اور کافروں کو اولیاء مت بناؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو اگر تم واقعی مومن ہو، ان کنتم مؤمنین۔ تو ان تمام آیتوں سے یہ آیت ہے اور ان جیسی دوسری آیت مبارکہ کو بطور استشہاد پیش کیا جن کی قرآن کریم میں بکثرت تعداد ہے۔ یہ مسئلہ یہاں مکمل ہو گیا، اور انشاءاللہ آئندہ جو مسئلہ ہے یعنی کہ 88 اس کو انشاءاللہ آئندہ نشر استماع کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔